پیارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کی دعا تین باتوں سے خالی نہیں ہوتی. بندے کی دعا تین باتوں سے خالی نہیں ہوتی. کون کون سی باتیں ہیں؟ بڑی پیاری باتیں. پہلی بات ارشاد فرمائی کہ بندہ جو دعا مانگتا ہے اس دعا کی وجہ سے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر، کتنی پیاری دعا، کتنی پیاری یعنی کہ بات ہے کہ دعا کی وجہ سے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. دوسری بات، اس کو فائدہ پہنچتا ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ مل جائے، یہ عطا کر دے، اور وہ اللہ تعالی کے علم میں ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے لیے فائدے مند ہے. جیسے بلا تشبیہ و تمثیل، مطلب کہ ایک مثال دے رہا ہوں، اللہ کی شان تو برال برا. ہمارا چھوٹا سا بچہ ہے، بالکل ننھا منا، وہ ہم سے چھری مانگ رہا. اب وہ کہتا ہے ابا چھری دے دو، چھری دے دو. کینچی مانگ رہا ہے، کٹر مانگ رہا ہے، اسی طرح کی نقصان دینے والی چیز مانگ رہا. اور ہمیں پتا ہے کہ ہم نے اس کو چھری دی تو اس میں عقل تو ہے نہیں، یہ بچہ ہے، تو یہ چھری سے اپنا ہاتھ کاٹ لے گا، کوئی نہ کوئی نقصان اپنے آپ کو پہنچائے گا. بچہ یہ اپنی عقل کے مطابق سوچ رہا ہے کہ مجھے چھری چاہیے اور یہ میرے لیے فائدے مند ہے. اب ہمیں پتا ہے کہ چھری سے اس کو نقصان پہنچے گا. تو جب ہم اتنی سی معلومات رکھتے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ بچہ عین ممکن ہے اس چھری سے اپنے آپ کو زخمی کر ڈالے، تو ہم اس کے فائدے کے لیے اس کو چھری نہیں دیتے. تو رب تبارک و تعالیٰ جو خالق کائنات ہے، ہم سے ہمارے والدین سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس کو سب کچھ معلوم ہے. جب ہم اس سے کسی چیز کی دعا مانگتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں یہ ملنی ہی چاہیے، اور وہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے فائدے مند نہ ہو، اور پھر جب وہ نہیں ملتی تو ہم افسردہ ہو جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں حکمت ہوتی ہے. تو جب کبھی دعا مانگے کسی چیز کی اور وہ نہ ملے یا کوئی مراد پوری نہ ہو تو اس وقت مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یوں اپنا ذہن بنانا چاہیے کہ عین ممکن ہے میرے لیے یہ فائدے مند نہ ہوگی، اس لیے مجھے نہیں ملی، ہو سکتا ہے مل جاتی میرے لیے نقصان دہ ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کیا بہتر کیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اچھی دعائیں نہیں مانگنا چاہیے، اچھی چیزوں کی خواہش نہیں کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہنا چاہیے اور ہمیشہ اچھی ہی دعا مانگنا چاہیے. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر ہوا، ایک صحابی دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے، آپ کیوں کمزور ہو رہے ہیں؟ عرض کی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ میری خطاؤں کی سزا مجھے دنیا ہی میں عطا فرما دے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ خدا ایسی کیوں دعا کرتے ہو؟ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ تو دینے والا ہے، اس کے در میں تو خیر ہی خیر ہے، یہ دعا کرو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. وہ تو دے گا، وہ تو دینے والا ہے، تم مانگ کے تو دیکھو. درے کر کے بندے کو کیا کیا ملتا، درے بندے کو کیا کیا ملتا، زمانے کا کر لگا ہے. یقیناً اس کے در سے سب کچھ ملتا ہے. تو ہمیشہ اچھی دعا مانگنا چاہیے. حدیث پاک میں اس کی ترغیب دی گئی کہ کبھی ایسی دعا نہ مانگو جو نقصان دہ ہو، کسی کی بربادی کے لیے بھی دعا نہ کرو، اس کو تو کہتے ہی بد دعا ہے، یعنی بری دعا. اور اللہ رب العزت سے ہمیشہ خیر طلب کرو. بات کہاں سے چلی تھی؟ فائدے سے، کہ وہ جو دعا ہم مانگتے ہیں تین باتوں سے خالی نہیں ہوتی. پہلی بات گناہ بخش دیے جاتے ہیں، دوسری بات فائدے سے خالی نہیں ہوتی. اگر ہماری جو مراد ہم مانگ رہے ہیں وہ پوری نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فائدہ ضرور عطا فرما دیتا ہے، کوئی دوسرے طریقے سے ہماری وہ دعا قبول ہو جاتی ہے.
یا آخرت میں بھلائی ہو جاتی ہے ہمارے لیے. اور بندہ جب آخرت میں اپنی ان دعاؤں کا ثمر دیکھے گا، پھل دیکھے گا، جو دنیا میں اس کی دعائیں قبول نہیں ہوئی تھیں، تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا، خواہش کرے گا، اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. تو یہ بھی پتا چلا کہ دنیا میں اچھی اچھی دعائیں زیادہ سے زیادہ مانگنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں اچھی سے اچھی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.